اور جنگ کا ہے 5واں مرحلہ، اور یہ جنگ کا 5واں مرحلہ مقام زعفران میں ہی جذبہ جہاد کا بڑا ہی عجیب منظر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کے سامنے اس نئی صورتحال کا اظہار فرمایا۔ قریش کے لشکر کے نکلنے کی اطلاع دے دی، پھر مشورہ مانگا۔ سب سے پہلے صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور جانثاری کی پیشکش ایک دلکش انداز میں کی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے۔ پھر عمر فاروق کھڑے ہوئے، نہایت عمدہ انداز سے ایثار و قربانی کی خدمات پیش کی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مشورہ مانگا تو شیر اسلام حضرت مقداد بن اسود نے جذبہ جہاد کا اس طرح اظہار فرمایا۔ حضرت مقداد بن اسود کی تقریر کچھ اس طرح سے تھی کہ اے اللہ کے رسول، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو انجام دیجیے۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کے برعکس یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جہاد و قتال کرے، ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد و قتال کریں گے۔ یقیناً ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس تقریر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر فرط و مسرت سے چمک اٹھا، اور حضرت مقداد کے لیے اللہ کے نبی نے دعائے خیر فرمائی۔ جانثاری کا یہ اظہار چونکہ مہاجرین کی طرف سے آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار کی طرف سے بھی کوئی رائے آ جائے، کیونکہ مکہ مکرمہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اہل مدینہ لے جا رہے تھے تو عقبہ اخری پر یہ طے ہوا تھا کہ مدینے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت مدینے میں رہ کر کریں گے۔ اگر کوئی دشمن مدینے میں حملہ آور ہوا تو انصار دفاع کریں گے، لیکن دشمن کے تعاقب میں مدینے سے باہر لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ چونکہ اب تک انصار کی طرف سے کوئی رائے نہیں آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار فرمایا، اے لوگو مجھ کو مشورہ دو۔ اب انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی رائے چاہتے ہیں، تو انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ کی تقریر ہوئی۔ حضرت سعد نے فرمایا، یا رسول اللہ، شاید روئے سخن انصار کی طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت سعد نے انصار کی طرف سے ایک پرمغز اور جانثارانہ تقریر کی، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی ہے اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے۔ اطاعت و جانثاری کے بارے میں ہم آپ کو پختہ عہد و میثاق دے چکے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ مدینے سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت پیدا فرما دی۔ اب جو منشا مبارک ہو اس راستے پر چلیے۔ آپ جس سے چاہیں تعلقات قائم فرمائیں، جس سے چاہیں قطع تعلق کریں، جس سے چاہیں صلح کریں، جس سے چاہیں دشمنی رکھیں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے مال میں جس قدر آپ چاہیں لے لیں، جس قدر آپ چاہیں ہم کو عطا کریں۔ مال کا جو حصہ آپ لیں گے وہ اس حصے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ دشمن کے پیچھے حبشہ کے ایک شہر برق الغماد تک جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ وہاں تک جائیں گے، اس ذات بابرکت کے قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا۔ اگر آپ ہم کو سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں گے تو ہم اسی وقت سمندر میں کود پڑیں گے، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کو مکروہ اور برا نہیں سمجھتے، کیونکہ یقیناً ہم لڑائی کے وقت بڑے صابر ہیں اور دشمنوں سے مقابلے کے وقت بڑے سچے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے آپ کو وہ چیز دکھا دے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ بس اللہ کا نام لیجیے اور ہمیں ساتھ لے کر چلیے۔ اس تقریر پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور شوق جہاد اور لڑنے کے جذبے میں آپ نے صحابہ کو بشارت دی، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ ابو جہل یا ابو سفیان کی 2 جماعتوں میں سے کسی ایک پر تجھے ضرور فتح دوں گا، اور قافلہ اگر بچ نکلا تو کیا عجب کہ لشکر کفار پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو بدر کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔